اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا، نام ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس سبق کی تدریس آج ہم کریں گے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، مبارک سیرت کے بارے میں، پاکیزہ سیرت کے بارے میں۔ اور آپ 9th کلاس میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے سیرت جو ہے کسے کہتے ہیں۔ سیرت کا لفظ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو ان کے جو بھی عادات و کردار ہیں اس کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور سیرت کا لفظ اسلام میں، مسلمانوں میں، اسلام میں کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ جب بھی کہیں گے سیرت طیبہ بتائیں یا سیرت اطہر بتائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جو ان کی زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیرت ان کی کس طرح جو کردار ہے، اخلاق ہے، کس طرح توازن کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، اور ان کے جو اخلاق ہیں ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو دیکھیں گے، اس طرح اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا، کبھی اچھے ہو گئے یا کبھی برے ہو گئے، ایسا کوئی آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم کی سیرت جو ہے اس میں بہت زیادہ ترتیب و توازن پایا جاتا ہے، معتدل ہے اور میانہ روی ہے، اور ہر کام جو وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ نمونے کا ہے۔ اسی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہے شبلی نعمانی کے بارے میں، لکھا ہے کہ شبلی نعمانی ایک بہت بڑے مصنف ہیں، بہت ان کا ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تاریخ، عقیدت اور ادب کے درمیان ہم آہنگی کے تصور سے آشنا آپ ہوں گے جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے، کہ انہوں نے تاریخی حوالے سے بھی سیرت لکھی ہے، عقیدت و محبت میں بھی یہ لکھی ہے، اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو، اس سیرت کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں بہترین طریقے سے ہم آہنگی انہوں نے ہم آہنگی مطلب ان دونوں میں مطابقت پیدا کی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اپنا الفاظ لکھے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ چھوٹے سے پیراگراف میں، چھوٹی سی بات میں ایک بہت بڑی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو شبلی نعمانی کی تحریر کے متعلق آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسی زبردست طریقے سے سیرت لکھی ہے۔ جیسا کہ آپ اکثر پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، کہ ہم جب رسول کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم ان کے پہلی پیدائش بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ولادت بتانے کے بعد ہم ان کے بچپن بتاتے ہیں، کاروبار، تجارت، یہ وہ سب اس ترتیب سے بتاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس طریقے سے ایک الگ طریقے سے سیرت لکھی ہے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے لکھی ہے کہ پڑھنے والا بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے، اور اسے تمام جو اخلاق حسنہ ہے اس کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے سیرت نگاری کے فن سے بھی اس طرح آپ روشناس ہوں گے کہ سیرت اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، ایک طریقہ بالکل ایک ہٹ کے ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو آئے ہم اب سبق کی طرف آتے ہیں، اور سبق پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے تھوڑی سی اردو جو استعمال کی ہے، تھوڑی سی مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو آپ جب دیکھیں گے تو پڑھیں گے تو آپ کو بہت نئے الفاظ سے بھی آپ روشناس ہوں گے۔ تو دیکھیں، اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ، یعنی ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پیراگراف میں کتنے خوبصورت طریقے سے اخلاق کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بالکل بھی غیر متزلزل نہ ہو، بلکہ دائمی ہو، اور غیر متبدل طریقے سے اس پر ایسے عمل کیا جائے کہ دیکھنے والے اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ اس کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ اس سے برے اخلاق کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتے، اور لوگ اس کے ان افعال کی وجہ سے، اس کے اس اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیں کہ یہ اس کے بہت زیادہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو میں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ، یعنی اخلاق کا ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا، یعنی اچھے اخلاق کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی
یعنی ہمیشہ اور غیر متبدل جو کبھی نہ بدلنے والی ہو، اس طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس کے علاوہ اور وہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا، گویا اس سے یہ افعال، یعنی افعال مطلب اعمال اس طرح صادر ہوتے ہیں، یہ اعمال اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح عمل درآمد ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو کے یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال، یعنی مستقل طور پر پابندی کرنا، مستقل طور پر ایک جیسے ان اخلاق پر قائم رہنا، اور مداومت عمل اور عمل میں پختگی اور ہمیشگی کا عمل ہے۔ تو اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ کس اصول کی؟ جو ابھی اوپر بیان ہوا ہے کہ کبھی اس اخلاق میں کبھی بھی وہ غیر اخلاقی رویہ نہیں اپناتے تھے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کو انہوں نے اپنائے رکھا ساری زندگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقہ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت اسلام ہے نا، ہماری شریعت کون سی؟ اسلام ہے، اور اسلام لانے والے کون ہیں؟ اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ہر کام کیا ہے؟ سنت ہے ہمارے لیے۔ تو سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، یعنی ہمیشگی سے اس پر عمل کیا ہے، اور بغیر کسی کبھی مانے کہ کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کوئی بات اگر ترک کی ہے یا کوئی چھوڑی بھی ہے تو کوئی اس کی مضبوط دلیل ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ترک کیا ہوگا، تو ورنہ ان کے اخلاق میں، ان کے افعال میں ہمیشہ مداومت اور دائمی ان کے اخلاق تھے اور غیر متبدل اخلاق تھے۔ تو اسی بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی بنا پر جس قدر سنن ہے، سنت کہتے ہیں، سنت کی جمع ہوتی ہے سنن، تو جس قدر سنن ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال، یعنی ان کے حال جو تھا، ان کا جو بھی کام کرتے تھے مستقل مزاجی سے، اور مداومت عمل یعنی ان کا ہر عمل جو تھا ہمیشگی والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے، کس قدر مضبوط اور مداومت والے تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کی ہے، فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا لا کانا عملہ ودیمہ، یعنی ان کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو دائمی نہ ہو، یعنی ان کا ہر کام جو بھی وہ کرتے تھے وہ ہمیشہ ویسے ہی کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اختیار کر لی، ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے۔ نرم مزاج تو آپ کو پتہ ہے، نرم مزاج شائستگی تھی، نرم تربیت تھی، خوش اخلاق اعلیٰ اخلاق تھے، اور نیکو سیرت نیک سیرت تھے، نیک کردار کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ اس بات سے بات تو شبلی نعمانی صاحب نے یہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، لیکن اس بات میں بہت گہرائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی، بہت تر و تازہ، خوبصورت، پر نور چہرہ، اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، یعنی انتہائی ادب و احترام سے، عزت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، گفتگو مطلب بات چیت کرتے تھے، اور بہت سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اور کسی کی انسلٹ جب ذلت نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے، یعنی منہ سے سلام کہتے اور ہاتھ سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرنا ہاتھ سے ہاتھ ملانا، یعنی کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی سے ملتے تو ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، یعنی اس کی طرف سے چہرہ نہ ہٹاتے جب تک وہ خود نہ منہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا،
یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زانو کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، زانو کہتے ہیں گھٹنے، گھٹنے کبھی ان کے ساتھ ہم نشین جو ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ان سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے بلکہ ان کے ساتھ برابر بیٹھے ہوتے۔ تو اس لیے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ تب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بیٹھے ہوتے تھے سب ایک مجلس میں، تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے نبی محترم کون ہے، تو سب ایک ہی جس طرح بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے شو کریں کہ وہ کوئی ان سب سے بلند ہیں اور نبی ہیں اور ان سب سے الگ درجہ ہے، بلکہ سب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جیسے طریقے سے ہی بیٹھتے۔ اور بہت ہی بہترین طریقے سے یہ شرف الدین مانی صاحب نے ایک بات بیان کی ہے کہ کبھی مجلس میں بیٹھے تو آپ نے کہ زانو یعنی گھٹنے کبھی اپنے ساتھیوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی نجاشی جو آپ کو پتہ ہے نجاشی کون ہے، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی طرف سے ایک سفارت آئی، مطلب ایک کچھ نمائندے آئے جو اس ملک کی حبشہ کے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سفارت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی ملک کا کہ وہ لوگ جو کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، ٹھیک ہے، اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، یعنی خود بنفس نفیس خود انہوں نے مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات کر دی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو واقعات آپ نے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب نجاشی ہجرت حبشہ ہوئی تھی، جب مسلمانوں پر مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور نجاشی نے ان کو پناہ دی تھی، اور ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ تو جب اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کی طرف سے سفارت آئی، ان کے لوگ آئے، تو رسول کریم نے خود ان کی بنفس نفیس خود خدمت کی، خود مہمانداری کی اور خود مہمان نوازی کی۔ اور جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے یا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہوں نے میرے دوستوں کی یعنی میرے صحابہ کی، وہ لوگ جنہوں نے میرے پر ایمان لائے تھے اور وہ اس کے ملک گئے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی خدمت گزاری کی تھی، مہمان نوازی بہت اچھی کی تھی، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی زبردست شان بیان کی ہے، اور بہت زبردست سیرت بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ جنہوں نے اچھا سلوک کیا، تو رسول کریم نے خود بنفس نفیس ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ تو مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کے برداشت فرماتے ہیں، یعنی مجالس صحبت مطلب جب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ اکثر کچھ باتیں، مکہ کے بدو بھی تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کچھ ناگوار باتیں ایسی جو دل کو اچھی نہیں لگتی تھی، سننے میں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی، تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ تک گئے یعنی کمرہ تک گئے اور واپس آئے، تو اسی طرح مجمع موجود تھا، یعنی اسی طرح سارے لوگ موجود تھے، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردہ کی آیت اسی موقع پر اترے، تو یعنی کہ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بیگم بھی بیٹھی ہے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ کی آیات نازل کی اور اس وقت پردہ کا حکم دیا کہ ام المومنین جو ہیں وہ پردہ کے پیچھے سے بات کریں اور باقی لوگوں سے پردہ میں رہیں اور ان کے سامنے نہ جائیں۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ تعمیم ایسی بات جو سب کے لیے ہو، جو سب لوگوں کے لیے ہو، اور عام لوگوں کے لیے، یعنی کہ سب لوگوں کو مخاطب کر کے بات کرتے تھے، تو یعنی کسی ایک کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو صیغہ تعمیم کا کیا مطلب ہے کہ ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے ہو۔ اچھا، کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی، یعنی ان کو کوئی بات کسی کی بری لگتی، تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے بات کرتے تھے کہ جب بات کرتے تو کہتے لوگ ایسا کہتے ہیں، یا کہتے بعض لوگوں کی یہ عادت ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو. یعنی طریقہ ابہام یعنی ایسا طریقہ جو چھپا ہوا اور واضح نہیں تھا کہ وہ اس فلاں شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ ابہام کے ساتھ بات کرتے اور کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو. کہ یعنی جس شخص کو اب کوئی بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نا، انسان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی بات کر رہی ہے. جس سے سر زد ہوئی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے. تو یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ عادت مجھ میں بھی ہے. تو اس طرح وہ سب کو مخاطب کر کے بات کرتے. تو کسی ایک شخص کے اس لیے کرتے کیوں ایک شخص کو مخاطب کر کے نہ کہتے کہ بھئی تم ایسے ہو یا تمہارے میں یہ خرابی ہے، یہ ایسے نہ کرتے، بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اس طرح بات کرتے تاکہ کسی کی ذلت نہ ہو، کوئی کسی کی احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے. اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گراں ہوتا تھا. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر کرم مطلب رحمت کا بادل، اور ان کی جو ایسی بات جو ایسا کام جو ہر ایک پر وہ کوشش کرتے تھے کہ سب کے ساتھ مدد کریں، سب کے رحمت کے طور پر پیش آئیں، سب کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں. لیکن پھر بھی کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا، یعنی ایسا شخص جو بلا وجہ سوال کرے، ہاتھ پھیلائے. سوال کرنے سے مطلب سوال پوچھنا نہیں، بلکہ سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، محتاجی ہونا. کسی کے آگے ضرورت ہے بھی تو اس کو محتاجی شو کرنا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو بے جا ضرورت شدید سوال کرنا آپ پر سخت گراں ہوتا تھا، سخت برا لگتا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا. ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ لکڑی کا ایک گٹھ لے اور اپنی پیٹھ پر لادے اور بازار جا کر اس کو بیچے، اور بیچ کر اس سے اپنا کھانا پینا کرے، اور اس سے اس کی آبرو عزت بچے گی. ٹھیک ہے، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے، جائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اشد ضرورت کے سوائے سے کہ بہت زیادہ اشد ضرورت ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جو کما نہ سکتا ہو، یا اسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، یا کوئی جو ایسا مسئلہ ہے جو چل پھر نہیں سکتا، یا اس کے بعد انتہائی اشد اس کی مجبوری ہے، وہ سوال کرے، وہ کسی کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرے تو وہ اس کو دے دیا جائے. تو بغیر وجہ کے کسی کوئی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. تو یہ امت مسلمہ کو ایک انتہائی خوبصورت بات سمجھائی ہے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر وجہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. سوال کرنا اور محتاج بننا تو لوگ اس کی مدد کریں، اور جب کہ وہ خود کما سکتا ہو، کھا پی سکتا ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہو چکا ہے کہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بالکل آر محسوس نہیں کرتے. نبی کی امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود ان کو ہاتھ پھیلانا، دوسروں کے آگے بلا وجہ مانگنا ان کو ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے، ذرا شرم محسوس نہیں کرتے. جس کی وجہ سے یہ گداگری کا اور یہ جو سسٹم ہے انتہائی بہت سخت پھیلا ہوا ہے. جہاں چلے جاؤ، جس چوک میں چلے جاؤ، جس جگہ سے گزرو، وہاں بے شمار سوالی کھڑے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور ان کی آوازیں اس قدر اونچی ہوتی ہیں کہ ہم اگر بولنا چاہیں تو ہم سے وہ اس طریقے سے بولا نہیں جاتا. وہ جس قدر اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تو گلیوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کر کے، تو یہ بلا وجہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے. تو حجۃ الوداع یعنی کہ وداعی خطبہ تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنو مند یعنی صحت مند، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند و توانا تھے، اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی یعنی امیر اور تندرست یعنی صحت مند کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. تو ان کی دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ صدقہ دے سکتا ہوں، لیکن جو تندرست ہے اور کام کرنے کے لائق لوگ ہیں ان کا اس صدقے میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ امت کے لیے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو تو اپنی حاجت عرض کی، مطلب اپنی ضرورت پیش کی، اپنی ضرورت کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ،
سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے، یعنی 3 شخصوں کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں یا لوگوں سے مانگیں۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، یعنی قرض سے زیادہ زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے، جس پر بہت زیادہ قرض ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، اور ایسا شخص جو ہو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی، یعنی ایسی اچانک مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے تمام مال و دولت کو برباد کر دیا ہو، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو، یعنی فاقہ مطلب بھوکا ہو، بھوک میں مبتلا ہو اور محلہ کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر شبلی نعمانی صاحب نے ایک بات بیان کی ہے کہ جو شرک ہے، شرک کا ایک انتہائی ایک باریک نقطہ پہ آپ بیان کیا ہے کہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم، اتنی مبالغہ آمیز جس میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، مبالغہ آمیز ان کی کرنا، تعریف کرنا سے، یا یوں کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کی تعظیم کرنا، تو یہ بھی شرک بیان کیا ہے۔ تو شرک کا پہلا دیباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے، یعنی تمام انبیاء کرام اور تمام علماء صالحین جو ہیں ان کی بلا وجہ بڑھا چڑھا کر تعظیم کرنا بھی شرک ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس نقطہ کا بڑا لحاظ فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ شبلی نعمانی نے جو جن باتوں کا یہاں پر سیرت میں ذکر کیا ہے وہ والی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہیں اور لوگ ان پر جو سیرت طیبہ سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت طیبہ سے ہٹ کر انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، اور سیرت طیبہ اخلاق حسنہ کو پتہ ہونے کے باوجود وہ کچھ اور کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں بلا وجہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، سوال کرنا یہ غلط ہے، سیرت میں بیان کیا، اور پھر آگے صلحاء اور انبیاء کی مبالغہ آمیز تعظیم، تو یہ سیرت لکھی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے اپنے معاشرے میں پیدا ہونے والی جو برائیاں تھیں اور اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ بڑی زبردست طریقے سے سیرت لکھی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بلا وجہ کسی بھی شخصیت کی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، انتہائی اعلیٰ درجہ کی، یعنی کہ انتہائی بڑھا چڑھا کر تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ سب انبیاء بھی انسان تھے اور سب کا لحاظ، سب کا ایک اسی طریقے سے تعظیم کرنی چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر مبالغہ آمیز تعظیم شروع کر دی ہے، اور اور یہ چیز مسلمانوں میں بھی ایسی رائج ہو چکی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھی منسوب کر رہے ہوتے ہیں نبی محترم کے بارے میں جو کہ سیرت میں نہیں ملیں گے، تاریخ میں نہیں ملیں گے، حدیث میں نہیں ملیں گے، تو وہ اس بات کو بھی اس شبلی نعمانی نے بہت زبردست طریقے سے بات کی ہے کہ یہ شرک ہے، بہت زیادہ مبالغہ آمیز تعظیم شرک ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطہ کا بڑا لحاظ فرماتے تھے، تو اب کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی، یعنی کہ رسول کریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے تھی، ان کو پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگ کس طرح مبالغہ آمیز کرتے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کرو، تعریف نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں، میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔ اچھا، قیس بن سعد کہتے ہیں ایک دفعہ میں ہیرا گیا، ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں، رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی شہر کا جو رئیس ہے، اس کا جو وہاں کا جو بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان ہوا، یعنی یہ بیان کیا کہ وہاں کے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا تھا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا، یعنی فرضی خیال ان کا یہ تھا کہ اس درد و صدمہ سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے، یعنی زمین و آسمان میں آسمان کے ستارے اور سیاروں میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔
इस दर्द व सदमा से कि नबी का एक बेटा वफ़ात पा गया है। लोगों ने इस इत्तफ़ाक़ी वाक़या को इसी किस्म के वाक़या पर महमूल किया, ठीक है। तो उनका ये ख्याल था कि इस तरह अगर किसी नबी के साथ इस नागहानी आफत आ जाए, इस तरह उसको बहुत ज़्यादा दर्द व सदमा पहुँचे, तो इस तरह अर्ज़ व समावी भी इनकलाब पैदा हो जाना चाहिए और तब्दीली पैदा होना ये ऐसा हो सकता है। तो लोगों ने ये जो जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे वफ़ात पाई उसी रोज़ ग्रहण लगा, तो लोगों ने ये ख्याल किया और इस वाक़या को इसी किस्म के वाक़या पर महमूल किया, ठीक है। तो यही समझा कि ऐसा होना ये यानी कि सूरज और चाँद सितारों और अजराम फ़लकी को भी बुरा लगा है। तो एक जहाँ पसंद इंसान के लिए इस किस्म का इत्तेफाक बेहतरीन मौका हो सकता है। जा पसंद मतलब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देना चाहता हो और अपने आप को बहुत दूसरों से आला और अरफा समझता हो, तो उसके लिए ऐसे इंसान के लिए इस किस्म का इत्तेफाक बेहतरीन मौका हो सकता था। लेकिन नबूवत की शान इससे बादरजहा अरफा व आला है, ठीक है। नबूवत की शान इससे बादरजहा अरफा वाला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त लोगों को मस्जिद में जमा किया और खुतबा दिया कि चाँद और सूरज में ग्रहण लगना खुदा की आयात कुदरत में से है, यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। किसी की ज़िंदगी और मौत से इनमें ग्रहण नहीं लगता, ठीक है। किसी की ज़िंदगी और मौत से इनमें ग्रहण नहीं लगता, यानी ज़मीन पर जो कुछ भी होता है वो एक तबी हालत होती है। वो वहाँ इससे ये नहीं कह सकते कि चूँकि सूरज को या चाँद को ग्रहण लगा है तो लिहाजा इस वजह से हुआ है। और रसूल करीम ने इस बात को फ़ौरन से मना कर दिया कि ये जो चाँद ग्रहण लगना या सूरज ग्रहण लगना खुदा की आयात में से है, खुदा के अल्लाह ताला की निशानियों में से है। किसी की ज़िंदगी और मौत इनमें ग्रहण नहीं लगता, ठीक है। तो खुदा ने कुरान मजीद में उलुल अज़्म मिनर रसूल कहकर अंबिया कबार की मदह फरमाई है। उलुल अज़्म जो अपने अज़्म में बहुत पक्के हों, ठीक है। उलुल अज़्म जो बहुत ही बुलंद हौसले वाले और हिम्मत वाले हों, उलुल अज़्म मिनर रसूल कहकर अंबिया कबार की मदह फरमाई है। तमाम अजीम अंबिया की मदह फरमाई है, तारीफ़ फरमाई है। किसने? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने रसूलों को के लिए कैसे मदह फरमाई है? उलुल अज़्म मिनर रसूल कहकर अंबिया कबार की मदह फरमाई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खातिमुर रसूल थे, यानी तमाम रसूलों के ख़त्म करने वाले आखिरी रसूल थे, इसलिए खसूसियत के साथ खुदा ने यह वसफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वदियत किया था। ये वसफ़ मतलब ये खूबी आपकी ज़ात में वदियत की थी, यानी कि उन्हें अता की थी। खुदा ने ये वसफ़, ये तारीफ़, ये खूबी आपने बयान की थी, आप में अता की थी कि इब्तिदा से इंतहा तक इस्लाम का एक एक कारनामा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्म व इस्तक़लाल का मज़हर अतम है। यानी जब से इब्तिदा से इंतहा तक, यानी जब से इस्लाम की वही नाज़िल हुई और तब से लेकर रसूल करीम की वफ़ात तक इस्लाम का एक एक कारनामा हज़रत के अज़्म व इस्तक़लाल यानी मजबूत इरादे का मज़हर अतम है। अरब के कुफरिस्तान में एक शख्स तन्हा खड़ा होता है, अरब के कुफरिस्तान में एक शख्स तन्हा खड़ा होता है, अकेला खड़ा होता है। कुफरिस्तान मतलब अरब के लोग पहले वो थे ना, काफिर थे और एक अल्लाह को तो मानते थे लेकिन शिरक करते थे। तो बेजारू मददगार दावत हक़ की सदाएं बुलंद करता है, ठीक है। अरब के कुफरिस्तान में एक शख्स तन्हा खड़ा होता है, अकेला खड़ा होता है, बेजारू मददगार, बगैर किसी मदद के दावत हक़ यानी सच्चे दीन की, हक़ बात की, सच्चाई की आवाज़ से बुलंद करता है। रेगिस्तान अरब का ज़र्रा ज़र्रा उसकी मुखालफत में पहाड़ बनकर सामने आता है। यानी अरब में चूँकि ज़्यादातर रेगिस्तान है, सहरा है, तो यहाँ पर बात बयान की है कि हर एक ने उस तन्हा शख्स की मुखालफत की और मुखालफत में इस कदर बन गया कि पहाड़ बनकर एक पुरजोर ताकत बनकर सामने आए। लेकिन वक़ार नबूवत की इज़्ज़त और अज़्म रब्बानी यानी खुदा ताला के इरादा से ठोकर खाकर पीछे हट जाता है, ठीक है। अंबिया की इज़्ज़त, वक़ार नबूवत, अंबिया की इज़्ज़त और अज़्म रब्बानी यहाँ अल्लाह ताला को फरमाया है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ठोकर खाकर पीछे हट जाता है और मुखालफतों की तमाम कुव्वत उसके सामने चूर चूर हो जाती है, यानी इनके सामने ख़त्म हो जाती है। और बिलाखिर वो दिन आता है जब एक तन्हा इंसान 1 लाख जान निसारों को छोड़कर दुनिया फ़ानी को अलविदा कहता है। यानी वो शख्स जो अकेला खड़ा होता है और दावत हक़ की सदाएं बुलंद करता है, इस्लाम की दावत देता है, उस वक्त वो अकेला था। लेकिन क्या होता है, सख्त मुखालफतों के बावजूद अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमाई और वो जो अकेला शख्स था, आखिर वो दिन भी आता है कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके लाखों जानसार यानी उस पर जान कुर्बान करने वाले होते हैं। जब और वो फिर वो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहता है। यानी जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया तो उस वक्त तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम रसूल करीम के साथ थे। तो खुतबा हज्जतुल विदा के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई थी।
تو مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، کن کا یہ خیال ہے؟ یورپ کے مصنفین کا. ٹھیک ہے، ان کا کیا خیال ہے کہ رسول کریم جب مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے. لیکن واقعہ یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تمام عرب کے زیر نگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے. یعنی اس وقت جب عرب کے مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، مکہ مدینہ اور عرب کا بیشتر حصہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے باوجود اس سب کے باوجود بھی آپ فاقہ کش رہے. یعنی آپ نے بھوک میں ہی زندگی گزاری. صحیح بخاری کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے یہاں 3 سا جو پر گروی تھی. ٹھیک ہے، سا بولتے ہیں ایک پیمانہ ہوتا ہے جو کہ گندم ماپنے کا ایک پیمانے کو سا بولتے ہیں. 3 سا جو پر گروی تھی. ٹھیک ہے، رسول کریم کی ایک ذرہ یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی. جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیبند لگے ہوئے تھے، یعنی جوڑ لگے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا، جب تمام حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا ہے. یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وفات پائی تو ان کے کپڑوں میں جوڑ لگے ہوئے تھے اور شام سے لے کر عدن تک کا جو علاقہ تھا فتح ہو چکا تھا اور مدینہ کی جو سرزمین تھی سونے سے اور مال و زر سے بھر چکی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر ٹھیک ٹھاک وہاں ان کے پاس مال و دولت جمع تھی. اور اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے جو تھے وہ پیوند لگے ہوئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیے کہ اتنا کچھ مال و دولت آنے کے باوجود انہوں نے سادگی کو اپنائے رکھا اور جو جس طریقے سے پہلے رہتے تھے اور مال و زر آنے کے باوجود اسی طریقے پر ہی قائم رہے. اور یہ نہیں کہا کہ وہ بھی اپنے لیے مال و زر سے محل بنوائیں، ان میں اعلیٰ قسم کے چیزیں رکھوائیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے کھائیں، بلکہ انہوں نے اپنے لیے بہت ہی زیادہ سادگی اختیار کی. تو یہ ان کے وفات کا وقت بتایا ہے کہ وہ اپنے وفات کے وقت ان کی حالت تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ بننے کے باوجود ان میں کس قدر عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی. تو یہ اخلاق ہیں جو کہ ہمیں ان کی سیرت پڑھنے سے ملے ہیں. اور آگے ہے انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیاب اور نادر الوجود. کمیاب یعنی بہت زیادہ جو کم ہو، اور نادر الوجود جو جس کے وجود بہت کم ہو. دونوں کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہی ہے. دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو و درگزر ہے. یعنی کہ انسان کی جو کوئی بھی انسان ہو اس کے اخلاق میں جو سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے اور جو کہ اس کے اخلاق میں جو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر، ٹھیک ہے، وہ اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کرتا اور ان سے عفو درگزر یا انہیں معاف نہیں کرتا یا ان سے درگزری والا معاملہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی بتائی ہے، نبی محترم کی نہیں بتا رہے، انسان کی بتائی ہے. انسان کی ایک خصلت جہاں بیان کی ہے شبلی نعمانی نے کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کم جاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے. ٹھیک ہے، لیکن حامل وحی اور نبوت کی ذات اقدس میں یہ جنس فراواں تھی. ٹھیک ہے، کیا تھی؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نبوت کے حامل جو نبی محترم ہیں ان کی ذات میں یہ جو جنس ہے، یہ جو چیز ہے، ان میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی. کون سی چیز؟ جو ابھی بیان کی ہے کہ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ عمل میں یہ چیز آ کر فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. یعنی کہ ایسی چیز جو کہ آپ کر تو سکتے ہو لیکن سخت ناپسندیدہ ہو. مکروہ کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ پر حرام تو نہیں ہے لیکن سخت ناپسندیدہ ہو. تو یہاں پر یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے بارے میں یہاں بات کی ہے کہ اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے. تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. تو انتقام انسان کس سے لیتا ہے؟ دشمن سے لیتا ہے، یا جس نے کسی سے برائی کی ہوتی ہے تو اسے انتقام دیتا ہے.
تو یہاں پر آخری پیراگراف میں شبلی نعمانی نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کا یہ اخلاق ہے، اور اس میں جو اخلاق ہوتے ہیں وہ جتنا بھی کہے کہ اس کے بڑے اچھے اخلاق پر وہ قائم و دائم ہے، لیکن اس کے اخلاق میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ وہ دشمنوں پر بھی رحم کرے، اپنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، سب پر تو ہوگا، لیکن جو اس کا دشمن ہوگا اس پر رحم کرنا، یا ان کو دشمنوں کو معاف کر دینا، یا ان سے درگزر کرنا، یہ چیز ان میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ لیکن تمام روایتیں اس بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔